بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو لازمی کے آج کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع رموز اوقاف سے متعلق ہوگا۔ امتحانی پرچے میں جو پہلا سوال معروضی کا آتا ہے اس کے 4 حصوں میں سے ایک حصہ 5 نمبر کا رموز اوقاف سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم رموز اوقاف کی پہچان اور اس کے مفہوم اور استعمال کے بارے میں جانیں گے۔ رموز اوقاف کا مفہوم۔ رموز اوقاف 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ رموز جمع ہے رمز کی، جس کے معنی اشارات، علامات اور نشانات کے ہیں، اور اوقاف جمع ہے وقف کی۔ وقف کہتے ہیں ٹھہراؤ، کھڑا ہونا، رکنا۔ گویا رموز اوقاف ٹھہرنے کی یا رکنے کی علامات یا اشارات، ایسے اشارے کہ جہاں رکا جائے، ٹھہرا جائے۔ رموز اوقاف سے مراد ایسی علامات ہیں جو تحریر میں کسی ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے جملے میں کہاں رکنا لازمی ہے، کتنی دیر رکا جائے، ایسی تمام علامات جو تحریر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ رموز اوقاف سے مراد ہوں گی۔ رموز اوقاف کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے تحریر میں؟ اس کا مقصد تحریر میں نکھار پیدا کرنا ہے۔ پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے، کس حصے کو کیسے ادا کرنا ہے، کہاں کہاں اور کس قدر وقف کرنا ہے، رکنا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا ہے، لمبے جملوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کے لیے اور کس حصے پہ کتنا زور دینا ہے، یہ ساری کی ساری انہی علامات کے ذریعے سے مدد فراہم کی جاتی ہے، اور تحریر پڑھنے والا آسانی سے اس کے مفہوم کو سمجھ آتا ہے۔ رموز اوقاف کا آغاز۔ دنیا کی ہر زبان میں رموز اوقاف کی کچھ نہ کچھ علامات مستعمل ہیں، مقرر ہیں، اور ہر زبان میں تحریر کو لکھتے وقت یا پڑھتے وقت ان کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ رموز اوقاف کا باقاعدہ استعمال بغداد، دمشق اور اندلس کے مسلمان علماء نے کیا۔ عام طور پہ اکثر علمی کاموں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اہل یورپ کی ایجاد ہے اور انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، لیکن یہ مسلمان علماء نے سب سے پہلے تحریر میں رموز اوقاف کا استعمال شروع کیا۔ اہل یورپ نے اندلس کے علماء ہی کی تقلید کی اور تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اپنے ہاں رائج کر لیا۔ رموز اوقاف کی 10 علامات سال دوم کے نصاب میں شامل ہیں، جن سے متعلق 5 نمبر کے سوالات امتحانی پرچے میں شامل کیے جاتے ہیں، اور یہ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ ان 10 علامات میں سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، سوالیہ، تفصیلیہ، ندائیہ، واوین، قوسین اور خط کی علامت شامل ہے۔ ان 10 علامات سے متعلق آپ مزید تفصیل اگر آپ کے پاس درسی کتاب ٹیکسٹ بک موجود ہے تو اس کے صفحہ نمبر 25 پر دیکھی جا سکتی ہے۔
اور اس لیکچر کو سننے کے دوران اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ بک موجود ہے تو آپ اس کو ساتھ کھولیں، جو تفصیلات یا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس کو اسی پہ نوٹ کرتے جائیں تاکہ بعد ازاں آپ کو مشق کرنے میں، پریکٹس کرنے میں آسانی رہے۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل کو جانیں گے، اس کا استعمال اور امتحانی پرچے میں اس سے متعلق کیا سوالات آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سکتہ۔ سکتہ کی علامت الٹا کامہ کے طور پہ جو ہے، یہ آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو علامت اس کی یہ الٹا کامہ ہے۔ اس کا مفہوم مختصر وقفہ، ٹھہراؤ، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، یعنی تحریر میں جہاں یہ علامت لگی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ تھوڑی دیر رکنا ہے۔ اور اس کا مفہوم، اس کی تعریف جو ہے وہ مختصر وقفہ، تھوڑی دیر کے لیے رکنا۔ مترادفات یا ہم رتبہ الفاظ کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک ہی طرح کے، ایک ہی معنی کے جو الفاظ مترادفات ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، عمیر، احمد، عمر اور شعیب دوست ہیں، یعنی عمیر کے بعد کامہ سکتہ کی علامت لگی ہے، احمد، عمر اور شعیب، یعنی ایک ہی صنف کے لوگ ہیں، ان کے نام ہے، ان کے درمیان علامت سکتہ کی استعمال کی گئی ہے۔ اگر علامت کے بغیر اس کو پڑھا جائے عمیر احمد عمر، عمیر احمد عمر، تو اس سے پڑھنے والے کو بھی دشواری ہوگی اور سننے والے کو بھی دشواری ہوگی۔ اس لیے اس سکتہ کی علامت کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھہر کر تھوڑا سا وقفہ دے کر جملے کو آگے بڑھایا جائے۔ عمیر، احمد، عمر اور شعیب دوست ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ یہ دو مثالیں کہ پنجاب، سندھ کے اور خیبر پختونخوا کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی گئی۔ اب دیکھیے امتحانی پرچے میں سکتہ سے متعلق کس طرح کے سوالات شامل ہوتے ہیں عام طور پر۔ علامت لکھ کر یہ پوچھا جاتا ہے یہ علامت کون سی ہے۔ اس کے لیے 4 انتخاب بھی طلباء کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب طالب علم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو سکتہ کی علامت ہے یہ۔ دوسرا، سکتہ کی تعریف کرے، تو 4 اس کے بھی انتخاب طالب علم کے سامنے ہیں۔ مختصر ٹھہراؤ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ وہی مثال جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی کہ ان الفاظ کے درمیان کون سی علامت استعمال کی جائے گی، تو ان الفاظ کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ اس طرح کے سوالات امتحانی پرچے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسری علامت کی جانب، وقفہ۔ وقفہ کی علامت یہ ایک نقطہ اور اس کے اوپر الٹا کامہ، یہ وقفہ کی علامت ہے۔ اس کا مفہوم سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، یا اس کو نصف وقفہ بھی کہتے ہیں، یعنی جتنا ٹھہرنا سکتہ میں ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، جہاں وقفہ کی علامت استعمال کی جائے گی وہاں ٹھہرا جائے گا۔ تو وقفہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو۔ یہ علامت طویل جملوں کے اجزاء کے درمیان رابطہ قائم رکھنے کے لیے، جملوں کے مختلف حصوں پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی مثال کو دیکھتے ہیں، جو کرے گا سو برے گا،
یعنی جملے کے دوسرے حصے پر زور دیا گیا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یعنی دوسرے حصے پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ان دونوں جملوں کے درمیان میں علامت استعمال کی گئی ہے وقفہ کی۔ لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، یعنی طویل جملہ ہے۔ اب اس کو کہاں کہاں رکا جائے، کتنا رکا جائے، اس کے لیے درمیان میں علامات استعمال کی جائیں گی۔ تو لاہور پنجاب کا ایک حصہ ہو گیا، اس کے بعد علامت وقفے کی استعمال کی گئی، کراچی سندھ کا، اس کے بعد پھر وقفہ کی علامت استعمال کی گئی۔ اس طرح طویل جملے کے مختلف اجزاء کے درمیان پڑھنے والے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے علامات استعمال کی جاتی ہیں۔ تو طویل جملوں کے اجزاء کو جوڑنے کے لیے وقفہ کی علامت استعمال کی گئی۔ اب اس سے متعلق بھی سوالات دیکھ لیجئے۔ علامت وقفہ کی علامت ہے، وقفہ کی تعریف، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں۔ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ وقفہ کی علامت کون سی ہے، یعنی علامت کی پہچان سے متعلق بھی سوال ہو سکتے ہیں، تو درست کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی علامت تیسرے نقطے پہ رابطہ۔ رابطہ کی علامت ہے 2 نقطے، اوپر نیچے 2 نقطے رابطہ کی علامت کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، یعنی وقفہ تھا سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اور رابطہ ہے وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ، یعنی ٹھہرنے کے لیے۔ یہ تینوں علامات عبارت میں، تحریر میں ٹھہرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان تینوں علامات کا تعلق ٹھہر کے پڑھنا، ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ کسی کا قول نقل کرنے سے پہلے، یعنی سابقہ جملے کی وضاحت کے لیے رابطہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے، یعنی کسی کی بات کو نقل کرنا ہے عبارت میں، تو اس کا قول نقل کرنے سے پہلے یہ علامت استعمال کی جائے گی۔ جیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس سے پہلے فرمایا کے بعد رابطہ کی علامت استعمال کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرنے سے پہلے یہ علامت استعمال کی گئی۔ یہ سچ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی ایک قول ہے، ایک محاورہ، اس کو بیان کرنے سے پہلے بھی یہ علامت استعمال کی گئی۔ اس سے متعلق جو سوالات ہیں، علامت یہ کون سی ہے؟ رابطہ کی۔ رابطہ کی تعریف کیا ہے؟ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو رابطہ کہتے ہیں۔ رابطہ کی تعریف کیا ہے؟ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ قائد اعظم نے فرمایا، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد ان کا قول نقل کیا گیا ہے، کام کام اور صرف کام، تو اس سے پہلے کون سی علامت استعمال ہوگی؟ وہ رابطہ کی علامت استعمال ہوگی۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر ہم انہی 3 علامات کے بیان پر ختم کرتے ہیں۔ تینوں علامات تحریر میں، عبارت میں ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ سکتہ مختصر ٹھہراؤ، وقفہ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ، اور رابطہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ تو تینوں علامات عبارت میں، تحریر میں ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلی علامات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔